صاحب آپ کو علماء سوء اور جہنمی تک میں شمار کر رہے ہیں حدیث کی روشنی میں، لہٰذا میں نے وہ باتیں جو شاہ صاحب نے خود فرمائی ہیں اسے اس آڈیو میں شمار کر دیا ہے، آپ خود اسے سن لیں اور دوسروں کو بھی سنا دیں تاکہ بات صاف اور واضح ہو جائے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جب تک کسی چیز کا اعلان اس منبر سے ہمارے ذریعے سے نہ ہو جائے اس وقت تک کسی چیز کا کوئی اعتبار ہرگز نہیں ہے۔ اس کو مرکز کہتے ہیں، اس کو مرکز کہتے ہیں، اس کو مرکز کہتے ہیں، مرکزیت اس کا نام ہے۔ کی جیب میں موبائل بیٹھ کے تصویریں لینا اور جو ہے فلمیں بنانا، وہ تو شیطان ان کی بدھی پہ سوار ہے، یہ جتنی چاہے بیان کریں جتنی چاہے عبادتیں کریں، شیطان ان کی بدھی پہ سوار ہے اور یہ خود شیطان ہے، یہ خود شیطان ہے۔ کوئی بھی ہو اور کوئی بھی اس کے جواب کا فتویٰ دیتا ہو، بالکل شیطانی اس کی مدد کرنا ہے اور فحش کے پھیلانا ہے، چاہے وہ کوئی مفتی ہو، چاہے وہ کوئی۔ دیکھو ایک بات نزدیک تو نماز بھی نہیں ہوتی اس شخص کی جیب میں کیمرے کا موبائل ہے، نماز بھی نہیں ہوتی۔ جتنی چاہے فتح لے لو علماء سے، جتنی چاہے فتح لے لو علماء سے، کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں علماء سوء ہیں وہ، علماء سوء ہیں وہ جن علماء نے مشتبہ چیزوں میں تساہل برتا اور ان چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا، ایسے علماء سوء ہیں۔ اس طرح میں تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھا کرو۔ رہی بات کہ جی جائز ہے ناجائز ہے، ان باتوں میں کبھی مت آئیو۔ جو بھی تم سے کہنا کہ جائز ہے اسے سمجھائیو کہ تو جاہل ہے اور تیرے دل سے قرآن کی عظمت نکل چکی ہے، سمجھائیو اس کو کہ تو جاہل ہے، عالم نہیں ہے۔ جو بھی یہ کہنا کہ جائز ہے سمجھ لیو کہ جاہل ہے۔ یہ لوگ احمق ہیں جو کہتے ہیں اس میں سہولت ہے، سہولت نہیں ہے بلکہ ان آلات کی نحوست ہے، کیونکہ یہ آلات اپنے اندر کفر اور باطل کو لیے ہوئے ہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ یہود و نصارہ کے طریقوں سے متاثر ہو گئے نا، ان کے فتووں سے ہم سے متاثر ہو چکے، مجھے بہت قلق ہے اس کو، سچی بات ہے۔ میرے نزدیک تو جاہل ہے وہ عالم، جو یہ کہے کوئی حرج نہیں ہے، جاہل بالکل جاہل ہے، اس کے دل میں قرآن کی عظمت ختم ہو چکی۔ جو یہ کہے عالم کہ ہاں کوئی حرج نہیں، جائز ہے، کر لو، سمجھ لو کہ اس کے دل سے قرآن کی عظمت نکل چکی۔ مولانا یوسف فقیہ تھے، فقیہ، ایسے فقیہ تھے حضرت کہ بڑے بڑے علماء بغل جھانکتے تھے بیٹھ کے اس کے سامنے۔ میرے نزدیک ان سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں جو یہ کہے کہ 6 نمبر پورا دین نہیں۔ ہاں یہ حیرت ہوتی ہے سن کے، اپنے ساتھی کے ہیں یہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، پورا دین تو وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ ارے اس کا مطلب یہ ہے کہ 70 سال سے تبلیغ میں ناقص دین کی تبلیغ ہو رہی۔ میرے اس طرح سمجھ نہیں آتی بات کہ کیسے کہہ دیا یہ کہ 6 نمبر پورا دین نہیں۔ شیطان نے تم لوگوں کو بڑے شکوک میں ڈالا ہوا ہے، بڑے شکوک میں ڈالا ہوا ہے۔ سارے عالم کا یہ مرکز ہے اور سارے عالم کو یہاں سے رجوع کرنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ بات ہے۔ میرے نزدیک انتہائی جاہل ہے وہ شخص جو یہ یہاں کوئی بڑا نہیں ہے، یہاں کوئی بڑا نہیں ہے، یہاں کوئی امیر نہیں ہے۔ غلط بات، بالکل غلط بات۔ یہ شیطانی وساوس ہیں جو تعطیل کی زبان پر آنے لگے ہیں۔ سب دیکھ رہا، کون کیا کر رہا، کون کیا کر رہا، کون کیا کر رہا، کون کیا کر رہا، سب کا بیان سنتا ہوں، مولوی یعقوب کا بھی سنتا ہوں اور بھی سب کے مولوی انصاف کا بھی سنتا ہوں، سب کے سنتا ہوں۔ میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے عملے کو امت کے لیے کتنا تیار کیا۔ سب کے بیان سن کر میں یہ غور کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے عملے کو امت کے لیے کتنا تیار کیا۔ سارا اختلاف دعوت کا اور تصوف کا ہے، سارا اختلاف میں خود جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، ایک ایک کو جانتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ کس کا مزاج کھپنے کا ہے، کس کا مزاج جو ہے وہ گوشہ نشینی کا ہے، یہ اختلاف ہے۔
مسلمانوں کو کہ اللہ والوں کی اندرونی کیفیات سے امت ہدایت پر آ جائے گی، یہ خیال بھی غلط ہے۔ ساتھ میں رہنا کیسے ہمت ہوئی آپ لوگوں کی؟ مجھے تو کسی نے بتایا کہ یہ میں نے کہا کوئی گدھا ہی ہوگا جس نے یہ رائے دی ہوگی، سب بات کوئی گدھا ہی ہوگا جس نے یہ رائے دی ہوگی کہ نظام الدین کی جماعت کے ساتھ مت ملنا۔ یہ بات سنتے ہی فوراً جسے مجھے بتایا ساتھیوں نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم اس شخص کو ظالم نہیں کہو گے تو کیا کہو گے؟ ایک کے پاس تو علم کی اتنا ڈھیر کہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ کیا بیان کرے، اور ایک طرف جا کے دیکھو گے تو امت بغیر کلمے کے مر رہی ہوگی۔ تم اس خیال کرو گے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیوں بھیجتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو محنت کے لیے بھیجا ہے۔ نبیوں نے بھی اپنے اندر کی توجہ اور روحانیت سے ہدایت کو نہیں پھیلایا۔ تم سب کے سب خوب غور سے سنو میں کیا کہہ رہا۔ میں تم امیر نہیں ہو، دو امیر ہو تو آپ اگر نہیں مانتے نہ مانو، ہم نہیں مانتے آپ کو امیر، امیر کا فیصلہ ہو گیا۔ نہیں مانتے جہنم میں جاؤ۔ شورا کے آدمی ہے، تم بستی والی میری شورا، میں ذمہ دار، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا۔ میں صاف کہہ دیتا ہوں، موبائل سے تصویر کا لینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور یہ ہمیں اتنی تکلیف دہ چیز ہے ہمارے لیے کہ اللہ نہ کرے کسی کے لیے بددعا نکلے تو وہ نقصان اٹھاوے گا۔ میں صاف کہتا ہوں۔ صاحب آپ کو علماء سوء اور جہنمی تک میں شمار کر رہے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں